چیز ہے اختیار سے. اگر اختیار نہیں ہے تو دین نہیں ہے. جبر کے ذریعے دین کو قبول کیا ہی نہیں جا سکتا. معصومین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے لیے بات واضح کر دی کہ دیکھو اگر کسی کو دین بتانا ہے تو اس کو واضح طور پر بتا دو, اس کو مجبور کر کے اسلام میں داخل نہیں کرو. ہم نے یہ بات کہیں کہہ دی, جیسے آج یہاں کہہ دی, کہیں کسی ملک میں جا کے کہہ دی. اب ہمیں اچھا لگتا ہے, مجلس ختم ہوئی بیٹھ جاتے تھے وہاں پر, تھوڑا گفتگو ہوتی تھی تو ایک جوان آ گئے, کہنے لگے شیخ صاحب ہم سرپرائز کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, دین میں کوئی جبر نہیں. میں ہنس رہا تھا, دین میں کیا جبر؟ وہ جو گرمی میں چادر پہن کے جانا, جو گرمی میں روزے رکھنا, یہ نماز پڑھنا, یہ سارا ہی تو جبر ہے, اس کے علاوہ ہے کیا؟ میں نے کہا سمجھنے میں فرق. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کسی قسم کا جبر نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ سارا جبر ہے. میں نے کہا نہیں, مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اور شہید مطہری نے اس کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ آپ کسی ملک میں جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں, فرسٹ ایکسپلینیشن, آپ جب کسی ملک میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں, آپ جا کے کہتے ہیں پلیز مجھے ویزا دو. جب آپ نے ویزا لے لی اور اس ملک کے ایئرپورٹ کے امیگریشن پر کھڑے ہوئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی تم مجھے ویزا پہ امیگریشن انٹری دو گے, میں تمہارے سارے کاموں کو فالو کروں گا اور جبر فیل نہیں کروں گا. ماشاءاللہ ٹریولنگ کرنے والے لوگ ہیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ملک میں جائیں, انٹری ہو جائے, اس کے بعد کہنے یہاں پر لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, میرے پاکستان میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو, میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو چلوں. نہیں ہو سکتا. میں اس قانون کو نہیں مانتا. میں پولیس فوراً پکڑ لے گیا. کہ دیکھیں جب آپ نے ملک میں آنے کا ارادہ کیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ملک کے سارے قانون کو فالو کرنے کے لیے تیار. تو یہ تو ایک سمپل عقلی بات ہے کہ جب آپ کسی چیز میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ اسے پوری طرح سے فالو کرنے والے, چاہے وہ آپ کو آسان لگے چاہے وہ آپ کو مشکل لگے. لیکن اس کے بعد شہید مطہری ایک اور ایکسپلینیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو اللہ کی محبت کا احساس ہی نہیں دلایا, ہم نے اس بات کا احساس ہی نہیں دلایا کہ اللہ نہ صرف انسان سے, اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے, لیکن جتنی وہ محبت انسان سے کرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں کرتا. اگر وہ انسان سے محبت نہیں کرتا تو انسان سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں دنیا میں بھیجتا ہوں, جیسے تم رہنا چاہتے ہو رہو, قیامت میں تمہارا حساب لے لوں گا, تم سے پوچھوں گا تم نے کتنے اچھے کام کیے تھے. آپ سوچئے اگر 1,24,000 انبیاء نہ آتے, آپ سوچئے آسمانی کتابیں نہ آتی, آپ سوچیں آخری رسول نہ آتے, قرآن نہ آتا, 12 امام نہ آتے, تھیوریٹیکل بیان نہ ہوتا, پریکٹیکل ایکسپلینیشن نہ ہوتا, تو ہم ہدایت کیسے پائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کھول کے اس بات کو واضح کر دیا کہ لوگوں میں تم سے محبت کرتا ہوں, میں تم پہ جبر نہیں چاہتا, میں تم پہ سختی نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی اس دنیا میں پرسکون زندگی ہو, تمہاری زندگی اس دنیا میں ایسی زندگی ہو کہ تم میری نعمتوں سے استفادہ کرو, اور جب میرے پاس آؤ تو پرسکون زندگی گزار کے آؤ, اور جب تمہاری موت ہے وہ بھی پرسکون ہو جائے. یہ خلاصہ ہے اسلام کا. جو جبر کی بات ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے جبر وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان چیز کو سمجھ نہیں سکتا. اب مثال کے طور پر اتنا کورونا آیا, ویکسین آنے لگا ہے, اب یہ ڈسکشن ہے اس ویکسین میں چپ ہے کہ نہیں ہے, وہ ایک الگ گفتگو کبھی اور کر لیں گے, اپنے مراجع سے پوچھ لیجیے. لیکن جب دیکھا جائے کہ لوگ اتنے سارے بھر رہے ہیں, بلیک سوائن سے لوگ بھرے, دوسری چیزوں میں بھرے, تو اب انسان چاہے وہ ویکسین لگانے میں سختی ہو. چھوٹی سی مثال دے دیتے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو آپ ویکسین لگانے خود لے جاتے ہیں کہ نہیں لے جاتے, اور نہ لے جائیں کیا ہے, BCG نہیں لگائیں گے, پولیو نہیں دیں گے, دوسری چیزیں نہیں لگائیں گے, PPT نہیں لگائیں گے, یہ بچہ آج بھی 20 سال بعد سفر کر جائے گا, 25 سال بعد سفر کر جائے گا. اب بچے کو انجیکشن لگ رہا ہے, وہ رو رہا ہے, وہ تڑپ رہا ہے, اٹس اوکے, یہ تھوڑی تکلیف ہے, یہ تھوڑی مشکل ہے,
لیکن اس کے لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہیں. اسلام بھی یہی کہتا ہے. ہو سکتا ہے گرمی کے روزے تھوڑے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوں, ہو سکتا ہے گرمی کی نمازیں تمہارے لیے تکلیف دہ ہوں, ہو سکتا ہے اسلام کا حجاب کا نظام تکلیف دہ ہو سکتا ہے کہ 100% میں سے 20% خون نکالنا تمہارے لیے بھاری پڑتا ہو, لیکن یہ یاد رکھنا ظاہری طور پر تمہارے لیے بھاری پڑ رہا ہے. اگر تم اس کی فلسفی میں جاؤ گے, اس کو اسٹڈی کرو گے, اس کے سوسائٹی پہ اور تم کے افیکٹ دیکھو گے, تو تم کو اندازہ ہوگا کہ اس سے بہتر تمہارے لیے نظام نہیں ہو سکتا تھا. درود پڑھیں محمد. تو دین اسلام جبر کا دین نہیں, اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کے فالوورز کو اس کو چیلنج سے کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ نہ اللہ نے جبر کا نظام رکھا, نہ رسول نے بیان کیا, نہ ائمہ معصومین نے بیان کیا, بلکہ پریکٹیکل لائف میں تو جبر کو ڈائریکٹلی نگیٹ کیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیت, جس آیت کی میں نے پہلے اسی کی تلاوت کی, آیت نمبر 56 میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے خلق نہیں کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری. اب یہاں پر سوال آتا ہے, عبادت کریں ایک ٹرانسلیشن ہے, ایک ٹرانسلیشن ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں ایکسپریشن میں, مگر میری بندگی کریں. واٹ از دا ڈفرنس؟ اس کو سمجھنا. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, توجہ ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی. اب یہاں پر پھر مسئلہ ہے, عبادت کرتے ہیں یا تیری ہی بندگی کرتے ہیں. واٹس دی ڈفرنس؟ عبادت اور بندگی میں فرق کیا ہے؟ سوچنا ہوگا. دیکھیے عبادت ایک ایکشن ہے, جیسے ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں ذکر سن رہے ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں, یہ عبادت ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں وہ عبادت ہے, جو بھی واجبات دینی ہے عبادت ہے. آپ راستے میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں پتھر گرا ہوا ہے, اٹھا کے سائڈ پہ آنسو فرماتے ہیں, کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی عبادت اور صدقہ ہے. آپ نے اٹھا دیا, کوئی دیکھ نہیں رہا, لیکن اللہ کا CCTV کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ نے پتھر اٹھا کے پھینک دیا, یا کسی نے کوڑا پھینکا ہے, آپ نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا, تھوڑا سا ماحول چینج ہو گیا. آج کل ہمارے یہاں تکبر زیادہ آ گیا, اس لیے جھکنا پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن سب یہ جو ساری عبادتیں, اگر ان عبادتوں کو دیکھیں یہ ایکشنز ہیں. یہ کیا ہے؟ ایکشن. اب ایک اور مثال دیتا ہوں پھر اپنی بات سمجھا. جب ہم وضو کرتے ہیں تو ایک تو چہرہ دھلتا ہے, ہاتھ دھلتے ہیں, سر اور پیر کا مسا ہوتا ہے, ایک تو ظاہری تھوڑی بہت صفائی حاصل ہوتی ہے. وضو سے ہمیں ایک طہارت حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم نماز میں داخل ہو سکتے ہیں. غسل میں بھی جب واجب غسل کیا تو ہمیں ایک طہارت حاصل ہوئی جس کی وجہ سے ہم نماز میں داخل ہو سکتے ہیں. جتنی بھی عبادتیں ہیں, چاہے وہ سوشل عبادتیں ہوں, چاہے وہ مسجد والی عبادتیں ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل عبادتیں ہوں, اس پہ میں زیادہ زور اس وقت نہیں دیتا ہوں. جو بھی عبادت آپ کرتے ہیں اگر اس کے نتیجے میں اللہ کی بندگی کی لذت محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ عبادت میں اپنا اثر کرتی ہے. لیکن اگر آپ اذان ہوئی یہاں پڑھتے ہیں نماز, there's a difference. مثال بہت چھوٹی سی, اذان ہوئی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. بہت ایمانداری سے اپنے دل میں بتائیے, اگر نماز کے دوران موبائل بچ جائے تو کیا خیالات ہیں؟ ذرا جلدی نماز ختم کر کے دیکھ لیں کس کا ہے. صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا, میرے تو آتا ہے, آپ کو آتا ہو یا آپ کو نہ آتا ہو, مجھے تو فیلنگ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو تجھے فوراً ہوتا ہے کس کا ہے, میں دیکھ لوں, کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو, کسی کی کوئی مشکل نہ ہو. لیکن جب میرے موبائل کی آواز آتی ہے تو موبائل کی گھنٹی ہے نا اللہ کے اذان جو ہے, میں بلا رہا ہوں, آؤ نا, آئی ایم کالنگ یو, ہم پڑھ لیتے ہیں, ہم پڑھ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے ابھی ہماری اللہ سے دوستی نہیں. دین کہتا ہے اللہ سے محبت کا رشتہ قائم کرو. قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ. ہماری بیس میں غلطی آ گئی ہے, ہمارے بیس میں جبر آ گیا ہے, ہمارے بیس میں دین کو ٹھوسا گیا ہے, تھوپا گیا ہے, پریشرائز کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. دیکھو اے میرے نبی, میں ان سے کہتا ہوں اف یو لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, ایسا کرو, رسول کی پیروی کرو, رزلٹ پتہ ہے کیا ہوگا, یحببکم اللہ, تم
تم اللہ سے محبت کرو گے، رسول کو فالو کرو گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ جبر پہ جا رہے ہیں، ہم سختیوں پہ جا رہے ہیں، نہیں یہ کیسے کریں وہ کیسے کریں. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ محبت کا رشتہ ہے. تم مجھے اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنی جگہ پر فرماتا ہے کہ جب کشتی اوپر نیچے ہونا شروع ہوتی ہے دریا میں، آپ کے تو اتنا ایکسپیرینس شاید کم، لیکن جو جہاز پہ جاتے ہیں، ہاں میڈاگاسکر پہ جہاز ہمارا اڑا اور اڑنے کے 20 منٹ بعد پائلٹ دیکھا کہ دیر از این ایمرجنسی ان دی ایئر کرافٹ. ہندو بھی تھے، کرسچن بھی تھے، یہودی بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، ہر کوئی اپنے میں لگا ہوا تھا. ہم بھی اپنے میں لگے، قرآن مجید بولا، دعا سورہ یاد کا آیا میں زمانہ جتنا تھا سب کچھ یاد کر لیا. جب جہاز اتر گیا خیریت سے سلامتی سے، تبھی تو یہاں بیٹھے 5 اسٹار ہوٹل میں لے گئے کہ بھائی اب کل فلائٹ جائے گی. 1 گھنٹے بعد دیکھا وہی جو بھگوان اور خدا اور پتہ نہیں یاد کر رہے تھے، کوئی بار پہ تھا، کوئی سوئمنگ پول پہ تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، پر کہتا اچھا ہوا ایک دن فلائٹ لے لو گے، ہم مزے کر. اللہ کہتا ہے مائنڈ ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے مائنڈ ہے. تم مجھے آسائش میں یاد کرو. جب تمہارے بینک بیلنس میں 0 پہ 0 بڑھتے جا رہے ہو نا، میری ایک خاص اصطلاح ہے، جب تمہاری بینک بیلنس پہ 0 پہ 0 بڑھتے جا رہے ہوں، جیسے کہ 1 ہوگا تو 0 بڑھے گا نا، ورنہ تو 0 نہیں بڑھے گا. جب تمہارے بچے اچھے ہوں، تمہاری بیٹیوں کے رشتے آ رہے ہوں، تمہارے پوتے نواسے، خوشیاں خوشیاں، گاڑیاں، مکان، بزنس، اللہ کو برا نہیں لگتا آپ کے گھر مکان بڑے ہوں، گاڑیاں زیادہ ہوں، آپ کا بزنس زیادہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آتی. جب مزے آ رہے ہوں تو اللہ کو بلا دو. آیت ہے نا، فَإِذَا رَكِبَ فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں نا اور کشتی اوپر نیچے ہوتی ہے تو اللہ کو ایسے یاد کرتے ہیں. چلے جائیے، اگر کسی کو اللہ یاد نہیں آ رہا نا، سوری ٹو سے کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے بعد ماسک لگا کے بیٹھ جائیے. کسی کا کینسر کا پیشنٹ آ رہا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ کا پیشنٹ آ رہا ہے، کسی کا کوئی پیشنٹ آ رہا ہے، اور ہر کوئی جس مذہب کا ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے. وہی پیشنٹ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی عجیب سی مثال، ایک لڑکا 20 سال تک پیٹ کے کینسر میں رہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد والے نے اس کو شفا دے دی، نارمل پرسن. اب اسے کیا کرنا، اس کی فیملی کو کیا کرنا چاہیے گا؟ I can't take the name of possible. اس کی فیملی کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لڑکے کی شادی ہوئی، اس میں ایسا ڈانس ہوا کہ اس کا نام نہیں آنے لگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے، جب تم آسائش میں ہے نا، انجوائنگ، میری نعمتیں تجھ پر آ رہی ہیں نا، تو مجھے یاد کر. لئن شکرتم لازیدنکم، فارمولا دے دیا. لوگ کہتے ہیں فائنینشیل کرائسس میں آپ صرف اتنا کر لیں نا، جہاں کوئی ایک نعمت آئی شکر للہ، دل سے، زبان سے نہیں. پھر ایک اللہ کہتا ہے جب آسانی میں تم مجھے یاد کرتے رہو گے، مشکلات میں میں خود بخود تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا. کیوں؟ اس میں ہمارے یہاں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ جب آسائش میں آپ کسی دوست کے پاس جاتے ہیں، آتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، جب آپ مشکل میں گرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں آ نہیں رہے، چلے میں آ جاتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے فارمولا دیا کہ انسان میرا تیرا رابطہ، میں مالک ہوں، تو مخلوق ہے، میرے سامنے تیری حیثیت کچھ نہیں، لیکن میں تجھے احترام دیتا ہوں. ہاں تو مجھ سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں. تو آسانی میں مجھے یاد کر، میں مشکل میں تیری مدد کروں گا. درود پڑھ دیں محمد. Coming back to my main topic, کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یعنی آپ ان تمام عبادتوں کے ذریعے اگر اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اور فارمولا دے دیتا ہوں. اگر عبادتوں میں ابھی وہ لذت نہیں آتی، چھوڑ دیجیے. ڈائننگ ٹیبل پہ تو لذت آتی ہے جب تک صحت ہے، آتی ہے نہیں آتی ہوگی. جب آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے نا، ایک بسم اللہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں گا آپ کی کھانے کی لذت بڑھ جائے گی. اور کسی عالم دین نے مجھے فارمولا بتایا، میرے استاد محترم نے فرمایا کہ اگر تم کو صحیح سالم رہنا ہے نا تو ہر لقمے میں بسم اللہ بول لیا کرو. میں نے کہا واقعی فارمولا تو ہے مشکل، دیکھیں چیزیں unless and until you
bring it in your daily life practice سے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. آپ چھوڑ دیجیے کھانے کے ہر وقت بسم اللہ نہ کہیں, آپ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ کہیے. جتنی نعمتوں پر آپ کی نظر پڑے نا اتنی مرتبہ الحمدللہ کہہ دیجیے. کیوں؟ اسی کی there is a competition between angels and شیطان. معصوم فرماتے ہیں جب دسترخوان لگتا ہے ایک طرف شیطان کے چیلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ایک طرف فرشتہ. اگر جو اس نے بسم اللہ کہہ دی شیطان کہتے ہیں میرا کام خراب ہوا اور چلے جاتا ہے شیطان, اور فرشتے کہتے ہیں واہ کتنا اچھا بندہ ہے کہ اپنے اللہ کو نام کا نام یاد کر کے جس نے اس کو نعمت دی. بھائی آپ کے پاس اربوں روپے ہوں, ہاں بل گیٹ سے بھی آپ زیادہ پیسے والے, اللہ کرے ہو جائیں, کوئی مشکل نہیں, کوئی بری بات بھی نہیں اگر شرعی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. لیکن اگر بیمار ایسے پڑ گئے, اللہ معاف کیجیے گا, آئی ہیڈ اے فرینڈ, میں ایک ملک کسی ملک پہ رہتا تھا, میں اس کو ملنے گیا, شفیق میرے دوست ہوتے ہیں بچپن کی کلاس فیلو سے, میں شفیق کیا نہیں دیا مجھے اللہ دنیا میں, فلاں 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 بزنس ہے, لیکن ایسے کینسر میں مبتلا ہوں کہ میں کچھ نہیں کھا سکتا, صبر کر سکتا. And after 3 months he passed away. تو جب صحت ہے, ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, لذت ہے, صرف اللہ کو یاد کر. اللہ آپ سے کوئی ٹیکس نہیں مانگ رہا, وہ جو واجب ہے وہ الگ بات ہے, وہ نہیں کہہ رہا آپ کھانے پینے کو بسم اللہ کہہ دیں. نعمت پر نظر پڑی, خاص کر میری مائیں بہنیں میری بیٹیاں بات سن رہی ہیں, لیکن نہیں کسی پریکٹس. بچے کو آپ کچھ نہ کہیں, بچہ آپ سے بولنا سیکھتا ہے, کپڑے پہننا سیکھتا ہے, کھانا سیکھتا ہے, چلنا سیکھتا ہے. بچہ خود بخود آپ سے نماز بھی سیکھے گا, بسم اللہ بھی سیکھے گا. یہ تربیت اولاد کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے. تربیت اولاد یہ ہے کہ پریکٹس, پریچنگ خود بخود ہو جائے گی. چھٹے امام علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام, ایک شخصیت میں مولانا کا شاگرد تھا, میں تبلیغ پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں, آپ مجھے کوئی نصیحت دیجیے. امام نے فرمایا اچھا تبلیغ کے لیے جاتے ہیں, گڈ, اوکے ڈو ون تھنگ, تم جب جاؤ نا تو زبان سے کچھ مت بولو. ہمارا تبلیغ میرے چاہنے والے کی عمل سے ہو سکتی ہے, زبان سے نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہارا کیریکٹر خوبصورت ہوگا, جب تمہارا عمل خوبصورت ہوگا, جب تمہارا پڑوسی تم سے خوش ہوگا. دیکھیں آج ہم ویسٹ کے لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں اور صحیح امپریس ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ سے کہ ہم غلط امپریس ہوتے ہیں, ویسے ہونا ہم سے چاہیے تھا, ہم ان سے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ظاہری اخلاق کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے. ہفتے میں 5 دن اتنا سفر کیا, سب چیزیں دیکھیں, ہفتے میں 5 دن کوئی ڈسٹربنس نہیں. ٹھیک ہے ویکینڈز پہ وہ اپنا جو انجوائے کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں, وہ بیسک اخلاق کا خیال رکھتے ہیں. آج ان کے بیسک اخلاق کی وجہ سے ہم ان سے امپریس ہو جاتے ہیں. جس اخلاق کو رسول اکرم نے ہم تک پہنچایا, اللہ نے رسول اکرم کو پریکٹس کے طور پر کہا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے رسول اکرم میں اسوہ حسنہ ہے. وہ اسوہ حسنہ رسول اکرم نے ہم تک اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے دیا ہے. اگر ہم پریکٹیکل لائف میں بہت بڑے فارمولاز دینے کا آتی نہیں, معصومی نے چھوٹے چھوٹے فارمولاز دیے. اگر آج اس مرحوم کی خدمات کی برکت میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اونچے درجات عطا فرمائے, ان کی قبر کی مشکلات کو آسان فرمائے, ان کی نسلوں کو اور بھی اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے لیے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہماری اس مجلس میں اگر کوئی ایک بہن, بیٹی, ماں, باپ, بھائی اتنا ارادہ کر لے کہ آج سے میں کھانے میں ابتدا میں بسم اللہ پڑھوں گا, اور بیچ میں بھی کچھ نہیں پڑھتا, مولانا نے خاموخواہ اتنا بڑا فارمولا دے دیا, آخر میں اتنا کروں گا الحمدللہ کہہ دوں گا, یقین کیجیے آپ کی بھی دنیا سدھر جائے گی, مرحوم کی خبر پہ اور دور آ جائے گا. دونوں پڑھنے محمد عزت گرامی, ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اب آئے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس اسمالر تیری بندگی کرتے ہیں. عبادت ایکشن کا نام ہے, بندگی حالت کا نام. اب دیکھیں ماشاء اللہ مجلس میں بیٹھے نا, ایک ادب سے بیٹھے ہیں, نہ کوئی چنگم چبا رہا ہے, نہ کوئی مثلا سگریٹ پی رہا ہے, نہ کوئی کچھ کر رہا ہے, بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں, توجہ کر رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجلس کا تقویٰ. تقوی کی ڈیفینیشن دیتا ہوں تاکہ بندگی تھوڑی سمجھ آ جائے. اس کو کہتے ہیں مجلس کا تقویٰ. کہ جو مجلس کا ڈیکورم ہے اس کے مطابق آپ بیٹھے ہیں, یہ مجلس کا تقویٰ ہو گیا. ٹھیک ہے, مسجد میں جاتے ہیں اس حساب سے بیٹھتے ہیں, وہ مسجد کا تقویٰ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے, میری مجلس جب
सुनने जाता है वहाँ ख्याल रखता है, जब तू मस्जिद जाता है ख्याल रखता है, खाने काबा जाता है ख्याल रखता है, करबला जाता है, हर चीज़ का ख्याल रखता है। अगर ख्याल नहीं रखता तो एक मेरा ख्याल नहीं रखता। क्यों? इसलिए कि जहाँ मैं हूँ कम से कम वहाँ तो मेरी बेहतरामी ना कर, जहाँ मैं हूँ वहाँ तो तू गुनाह करने से परहेज कर। जिसने तुझे सब कुछ दिया हुआ है, जिसने तुझे हर नेमत से नवाजा हुआ है, और तू मान तुझे क्या चाहिए देने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, उसके बावजूद अगर तू मेरी नाफरमानी करता है, तू ऐसे काम करता है जो मुझे पसंद नहीं है, तू ऐसे काम करता है जिससे इंसानों को अजियत पहुंचती है, बंदे की तकलीफ अल्लाह की तकलीफ है। एक हदीस और सुनाता हूँ, उर्दू को नतीजे से पहुँचाता हूँ, दूर पढ़ क़यामत में एक मोमिन बंदे को ले जाया जाएगा अल्लाह ताला की बारगाह में। अब क्या होगा आई डोंट नो, इससे अल्फाज हैं जैसे पूछते नहीं। क़यामत में ले जाया जाएगा बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में होगा। अल्लाह का कोई बदन नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट है सुन्नत वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि अल्लाह बदन के तौर पर सामने आएगा। हमारे यहाँ अल्लाह के बदन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किसी को समझना हो तो नजरुल बलागा का पहला खुतबा पढ़ ले ताकि उसे पता चल जाए। ये तो सिर्फ अल्फाज है जब अदा कर रहे हैं, क्या होगा भी डोंट नो। बंदे को लाया जाएगा, अल्लाह ताला बंदे से शिकायत करेगा, बंदे तू दुनिया में मेरा इतना ख्याल रखता था लेकिन एक ख्याल नहीं रखा तूने मेरा। बंदा बुझेगा याद नहीं, मैं तो नमाज पढ़ता था, ये करता था, वो करता था, तुझे खुश रखता था, ये क्या चीज़ है जो जिससे तू नाराज है? तब तू दुनिया में मुझे मिलने क्यों नहीं आया? आई रिपीट माय वर्ड, तू दुनिया में मुझे मिलने क्यों नहीं आया? तू हाथ उठा के कपालने वाले, तू लामकान है, तू दुनिया में कहाँ मुझे मिलता जो मैं तुझे मिलने आता, तेरी ज़ियारत करता। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मोमिन बंदा बीमार होता है, अगर तू उसकी ज़ियारत को जाता तो तू मुझे वहाँ पाता। मोमिनों अपनी इम्पोर्टेंस जानो। अगर किसी बुराई करना फरमाते, अगर किसी की शख्सियत डेवलप हो गई उससे कोई बुराई की तवक्को ना करो, और अगर किसी की शख्सियत क्रश हो गई उससे हर बुराई की तवक्को करो। अल्लाह फरमाता है अगर उस मोमिन बंदे को जो बीमार हुआ था उसकी इयादत के लिए जाता तो तू मुझे वहाँ पाता, और जितना वक्त तू उसकी इयादत में गुजारता तेरे जितने काम है वो मैं अंजाम दे रहा हूँ। इससे खूबसूरत अल्लाह नहीं मिल सकता, इससे खूबसूरत दीन नहीं मिल सकता है। सिर्फ इरादा करना है। क्यों? इसीलिए कि जाने का वक्त आ गया है। मेरे मौला कूफे के बाजार में अल्लाह ताला आप सबको जब कूफा और करबला सामारा की बेदियों की ज़ियारत नसीब करे। मेरे मौला आवाज़ देते अर्रहीम अर्रहीम, यानी चलो चलो। लोग पूछते थे अली कहाँ ले जा रहे? चलो मौत की तरफ, इसलिए कि नक्कारे बजा दिए गए। कोई इमेजिन कर सकता है कि यहाँ से निकलने के बाद मेरा क्या होना है? किसी और की मैं बात नहीं करूँ। यानी एक लम्हे का, जो ये पीआईए की फ्लाइट में बैठे थे इनको अंदाजा था कि फ्लाइट नीचे उतरने के बाद भी उड़ेगी और फिर हमारा ही हो जाएगा। मौत का कोई भी टाइम हमें बताया नहीं गया है ताकि हम हर वक्त तैयार रहें। अब इस वक्त क्या करें? इस वक्त बहुत छोटी सी बात है, दिल में इरादा करे पालने वाले, अब तक मेरी तेरी दोस्ती नहीं हुई थी, आज इस मरहूम की मजलिस की बरकत से मैं तुझसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। याद रखिएगा अल्लाह तो दोस्ती करने के लिए हर वक्त तैयार है। एक छोटा सा वाक्य और मसाइल और मजलिस को करूँ, ये वाक्य मैं हर दफ़ा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, शायद किसी को असर हो जाए। जनाब बहलोल दाना बाजार में घूम रहे, किसी ने पूछा बहलोल साहब आजकल क्या चल रहा है? तो बहलोल दाना ने कहा कि मैं एक छोटा बिजनेस कर रहा हूँ। तो क्या बिजनेस कर रहे हो? कहा मैं अल्लाह और बंदे की दोस्ती करा रहा हूँ। और ये तो बड़ा अच्छा काम है। क्या कैसा चल रहा है? मार्केट कैसी है? तो स्टॉक पूछते हैं, स्टॉक कैसा चल रहा है? तो मार्केट बहुत डाउन है। कहा क्यों, क्या हो? अल्लाह राजी है, बंदा राजी नहीं है। क्यों? बंदा कहता है अभी मुझे ये काम है, अभी मुझे काम है, मैं दोस्ती कर लेता हूँ, अभी दोस्ती कर लेता हूँ, टाइम निकल जाता है, दोस्ती नहीं होती, फिर दूसरा दिन आ जाता है। फिर मना नहीं बिजनेस में, सोच रहा हूँ कोई और बिजनेस को, कुछ दिनों बाद कब्रिस्तान में करें। साहब अब यहाँ कौन सा बिजनेस चल रहा है? का बिजनेस तो हमारा है ही, जब तक जितना हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। यहाँ क्या बिजनेस है? का बिजनेस तो एक ही है, अल्लाह और बंदे की दोस्ती। वहाँ तो फेल हो गया था, यहाँ क्या? यहाँ मार्केट बहुत गर्म है, लेकिन
فائر نہیں کا کیا ہوا؟ کہا ہر بندہ دوستی کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کہتا ہے اب ٹائم گزر گیا. آج ہم یہاں پر امام بارگاہ مسجد میں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. We don't have any copies and share. آپ کے اور اللہ کے درمیان میں یا اللہ میں نے غلطی کی, اب سے میں اپنی اصلاح کروں گا, مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ اگر سچے دل سے معصوم دل پر ہے کہ اگر بندہ موت کے آسان نظر آنے سے ایک لمحہ پہلے سچے دل سے توبہ کر لے, اس کو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ حسین ابن علی کا راستہ روکا ہے؟ اس سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے کہ معصوم کا راستہ روکا جائے. اور سکالت کا حکم تیری ماں تیرے غم میں ہوئے چھوڑنے ہمیں نہیں سکتے. حسین اگر زہرا کے علاوہ تیری اگر زہرا کے علاوہ تیری کوئی ماں ہوتی تو میں تجھے جواب دیتا. پتہ چلتا ہے ابھی زہرا کی محبت دل میں ہے. ابھی آپ کو اکثر سادات محسوس ہوتے ہیں یہاں پر موجود ہیں, ہم تو امتی لوگ ہیں, ہمارے کیسے ہوتا ہے اس بس جو ایک غم آپ نے محسوس کیا, اسی میں نیت کریں اللہ میں تجھ سے دوستی کروں گا, میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. اور نے کیا کیا, یہی عہد کیا نا کہ اب میں مشکل میں پھنس گیا ہوں, مشکل سے نکلوں گا ضرور. آپ بھی عہد کیجیے, ارادہ کیجیے. کیا ہوا, شب عاشور ہوئی اور کے بیٹے نے مجھے پڑھا. کیا پریشانی ہے, اتنی پریشانی میں آپ کو نظر آ رہی ہے. ان کا دوست آپ کا, اگر کوئی مجھے پوچھتا ہے کہ اس پورے یزیدی لشکر میں کوئی طاقتور ترین شخص ہے تو میں تیرا نام لیتا, لیکن اس وقت تو اتنا گھبرایا ہوا لگتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اور نے کہا ادھر ذرا سا آگے جائیے, آواز آ رہی, کہاں آواز آ رہی, کیا آواز آ رہی, بچوں کی الدش کی آواز آ رہی. اور کہتا ہے ان کی اس آواز کی وجہ میں ہوں. میں نہیں جانتا کہ میں کس طرح سے اللہ سے معافی مانگوں, مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کے سارے گناہوں کو معاف کرے, مرحوم کی درجات کو بلند کرے, ان کی نیکیوں کو اور آگے بڑھائے. آپ دیکھیے جناب حور نے بیٹے اور غلام سے کہا میں تو ارادہ رکھتا ہوں تمہیں چلنا ہو تو چلو, یہاں سے حر چلتے ہیں, یہاں سے ماں فرماتے ہیں عباس جاؤ مہمان آ رہا ہے, مہمان کا استقبال کر لو. عباس آگے بڑھتے ہیں, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے, سر جھکا ہوا ہے. آہستہ آہستہ ان کی سواری آتی ہے. ایک وقت سر جھکا کے کہتے ہیں آقا ہو شرمندہ ہے, ان کو معاف کر دیجیے. امام علیہ السلام نے فرمایا اور تو ہمارا مہمان ہے, تو ہمارے خیمے میں بیٹھ, استراحت کر. شاید ان کے دل میں آیا میں اترا اور چھوٹی بچی آ کے گئے, میرے بابا نے تو تمہارے لشکر کی سوائیوں کو بھی پانی پلایا. آج ہم 3 دن سے پیاسے, ان نے اجازت مانگی, جنگ کے لیے تشریف لے گئے. ایک وقت آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آقا تشریف لے گئے, ان کا سر اپنے دامن میں رکھا, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری, ان کے سر سے خون جاری. ایک رومال نکالا, ان کے سر پر باندھا, ایک جملہ کہا اور اب تمہیں رونا کیوں آ رہا ہے؟ آقا ابھی تو صبح کا وقت ہے, ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے, میں فوراً جنت کی طرف سے دھارا, لیکن عصر عاشور ہوگی, آپ تنہا رہ گئے ہوگے, ان کو افسوس ہے, آپ کا ساتھ نہیں دے سکے گا. کہ آپ نے جملہ فرمایا جاؤ انت حر فی الدنیا والآخرہ, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ, تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ, تجھے رسول اور آل رسول کا واسطہ. ہمیں تیری عبادت کی لذتیں عطا فرمائے, ہمیں تجھ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, تیرے سے دوستی کا رابطہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پالنے والے اس مجلس کا ثواب مرحوم
سید سجاد اکبر کاظمی، سید علی اکبر کاظمی اور تمام مرحومین کو پہنچا دے. اس مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے درگزر فرما. مرحوم کی نیکیوں کا ثواب انہیں آخرت تک عطا فرما دے. مرحوم کی وہ قیامت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مقام عطا فرما. آنے والے مرحوم کے گھر والوں کو، روایتین کو صبر جمیل عطا فرما. آنے والے ہمیں عبادت کی لذتیں عطا فرما. ہماری نسلوں کی اصلاح فرما. جو کورونا میں بیمار ہیں، جو دوسرے بیمار ہیں، سب کو شفا کامل عطا فرما. آنے والے بھی جو محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما. ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما. دشمنوں کے وار سے پاکستان کو محفوظ فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے. پیمانے کی بات ہم سے راضی فرما دے. ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا مرحوم سید سجاد اکبر کاظمی ابن سید علی اکبر کاظمی کی روح کے لیے اور آپ سب کے مرحومین کی روح کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غفور حليم إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.